غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غزہ سے اب تک کی تازہ ترین کیا اطلاعات آ رہی ہیں، عامر رضا سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، آپ کا اس معاملے پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی، اب تک کی کیا اطلاعات ہیں، غزہ سے کیا صورتحال ہے جو سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، پریشان کن صورتحال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسلامی دنیا نے جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو، اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا۔ لیکن ایک ہوپ نظر آئی ہے، جو ٹرمپ کا دورہ ہے سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا، اس میں وہ جو اسرائیل کے لیے حمایت لینا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملی ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے شام پر سے پابندیاں بھی اٹھا لی ہیں۔ اب شام بھی سے پابندیاں اٹھانا، جارڈن سے پابندیاں اٹھانا اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے انکریج کرنا، میرا خیال ہے یہ کچھ زیادہ خراب صورتحال بھی نہیں ہے۔ گو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ بمباری کی جا رہی ہے۔ کل بھی 140 افراد کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا نیتن یاہو کی جانب سے کہ غزہ پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ پہلے بھی انہی کا قبضہ ہے۔ اس وقت وہ صرف اگر کر رہے ہیں تو نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، بم برسا رہے ہیں، حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ ان کا حوصلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، مسلسل رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے نیتن یاہو کسی انتظار میں ہے کہ وہ کسی کا گرین سگنل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری مسلم دنیا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، باشمول پاکستان۔ یہ کوئی ایسے قرینہ قیاس نہیں ہے۔ چین جو ہے، جس نے امدادی سامان پہنچایا اور اس نے بڑی ہمت دکھائی، اپنے جہاز لے کر گیا، اسرائیل اس پر بولا نہیں ہے۔ یہ چین کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ چین ڈائریکٹلی کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، چین نے حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جنگ نہ کرے، بالکل۔ اور اسرائیل پر حملے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ پر حملہ ہے، جیسے امریکہ کہتا بھی ہے۔ لیکن اگر مسلم دنیا کے اس میں چین کے ساتھ دے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا امداد جاری رکھی جائے، جو کہ کھانے پینے کی ہے، جس پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایک ملک ہے مصر، جو ساتھ لگتا ہے اس غزہ کی پٹی کے، وہ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ رسپونڈ کے قابل نہیں ہے۔ اس کے پاس جو 160 F-16 ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے، اسی لیے مصر جو ہے JTNC کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں نے حالیہ دنوں میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ F-16 جو ہیں یہ پاکستان کو دے کر پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 لینا چاہ رہا ہے، تاکہ وہ اس میں سے نکل سکے۔ اب ہمیں جہاں اتنا صبر کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو مزید چند ماہ انتظار کرنا پڑے گا، جب چین اپنی اسٹریٹجی جو کہ بھارت کے خلاف ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے، اور پھر اسلامی دنیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسلامی بلاک جو کہ ترکی، ایران، پاکستان، چائنا، ہم کل ڈسکس کر رہے تھے اسی بات کو کہ یہ ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس بلاک میں سے سب سے جو آخر میں شامل ہوگا وہ ترکی ہوگا، کیونکہ نیٹو کا رکن ہے۔ ترکی کو اس بلاک میں فوجی حیثیت سے، عسکری حیثیت سے آنے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ نیٹو کا ممبر ہونے کی ہے۔ اگر ترکی اس میں سے نکلتا ہے تو پھر ترکی کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، بڑی خوشائند بات ہے۔ پاکستان مسلسل آواز اٹھا رہا ہے، اور پاکستان نے جس طرح سے اسی ماہ بھارت کو شکست دی ہے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو، اس وقت اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو کہ ایٹمی قوت بھی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کا کہیں تو سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو پیسہ تو دے دیا، لیکن اسرائیل کے حوالے سے حمایت نہیں دی اور کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے کہ متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو، کہیں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے لیے جو ہے حمایت نہیں ملی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ اسلامی دنیا میں ابھی کہیں نہ کہیں کوئی دم خم باقی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی واپس گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ OIC کا اجلاس ہوا، اور اس میں بھی سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی یہ ہم ایمان کی اس حالت میں میں سمجھتا ہوں ہیں جہاں ہم زبان سے
برے کو برا کہہ رہے ہیں، ہاتھ سے روکنے والا معاملہ جو ہے ابھی نہیں پہنچا ہے، لیکن جتنی جلد پہنچ جائے اتنا ہمارے فلسطینی بھائی کے لیے بہتر ہے۔ فلسطین کی آواز ہمیشہ اٹھتی رہنی چاہیے، چاہے پاکستان ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے ایران ہے، تمام برادر اسلامی ملکوں کو چاہیے آپسی اختلافات ختم کریں۔ یہ وقت آپسی اختلافات کا نہیں ہے، یہ وقت غزہ کو بچانے کا ہے، یہ دین کو بچانے کا ہے، اور دین کے پہرے داروں جو غزہ میں لڑ رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے خلاف، ان کو بچانے کا ہے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس دستے کی میں بھی لیڈرشپ کا کردار ادا کرے گا، اور اسلامی دنیا اٹھ کھڑی ہوگی اسرائیل کے خلاف۔ یہ وقت جلد آپ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب اسلامی دنیا اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔